لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع۔ سپریم کورٹ کے احکامات پر ٹاپ سٹی کیس میں فیض حمید کے خلاف شکایات کی تحقیقات کی گئی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، اینکر پرسن جاوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر کہیے گا کس طرح سے آپ اس کارروائی؟ السلام علیکم ناظرین، فیض حمید کے ساتھ کیا کچھ ہونے والا ہے کورٹ مارشل کے علاوہ؟ ناظرین جو ویڈیو دیکھیں جو چودھری صاحب بتا رہے ہیں، ناظرین ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس پہ بات بھی کرتے ہیں۔ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ باقاعدہ گرفتار کیا گیا اور جن کے خلاف کورٹ مارشل ہو رہا ہے، کیونکہ 2-3 ایسی پوزیشنز ہیں کہ جن کو کبھی بھی ٹچ نہیں کیا جاتا۔ ایک آرمی چیف ہیں، دوسرے یہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، تیسرے جسٹس آف پاکستان ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہائیسٹ فورم پہ رہ چکے ہوتے ہیں اور ان کی گرفتاری، ان کے خلاف کارروائی وہ پورے ادارے کے لیے بدنامی کا باعث بنتی ہے۔ لیکن جنرل فیض صاحب پاکستان کی پہلے ڈی جے ایس آئی کو بعد میں باقاعدہ گرفتار بھی کر لیا، ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی بھی ہوگی، تو میرا خیال ہے اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ بہت کچھ افواج پاکستان نے بھی سیکھا ہے، اور جو آرمی چیف ہیں وہ اس معاملے میں بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ اگر ہم نے باہر کسی جگہ صفائی کرنی ہے تو ہم نے اپنے اداروں کے اندر بھی کرنی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ ٹاپ سٹی کا ایشو تھا۔ ٹاپ سٹی کے مالک جو تھے ان کو انہوں نے گرفتار کروایا تھا، ان سے بہت زیادہ انہوں نے پیسہ ریکور کیا تھا، کچھ ان کی زمینوں کے اوپر قبضہ ہوا تھا، وہ کچھ اور لوگوں کو لے کے دی گئی تھی، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان گئے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کا ایشو جو ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے کیا جائے، اور فوج انٹرنلی اس کے اوپر کارروائی کرے، اور فوج نے انٹرنلی اس کے اوپر کارروائی کر کے کل جنرل فیض حمید صاحب کو گرفتار کر لیا۔ اب جو تیسرا اس کے اندر جو پہلو آتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ جو پریس ریلیز ہے اس کے نیچے لکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے کچھ ایسی کارروائیاں کی ہیں جو افواج پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد کی کارروائیاں، میرا خیال ہے وہ 9 مئی کا جو انسیڈنٹ ہے اس میں جنرل فیض حمید صاحب کی انوالومنٹ تھی، کیونکہ انہوں نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے ان کی مشاورت میں بھی رہے ہیں۔ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فیض حمید صاحب معذرت چاہتا ہوں، جب عمران خان صاحب گرفتار تھے تو انہوں نے ایک ٹیلی فون کال کی تھی جو بعد میں لیک ہوئی تھی، اور اس کال میں یہ خاتون جو مسرت چیمہ تھی ان کو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ فوری طور پہ اعظم سواتی صاحب سے رابطہ کریں۔ تو اعظم سواتی صاحب تو اس وقت زیر زمین تھے، وہ کسی جگہ پہ تھے ہی نہیں، تو جو اعظم سواتی ہیں وہ بیسیکلی جنرل فیض صاحب تھے۔ جنرل فیض حمید صاحب کا نام انہوں نے ایک نک نیم اعظم سواتی رکھا ہوا تھا، تو وہ پھر یہ باقاعدہ انسٹرکشنز دیتے تھے اس وقت پارٹی کو، اور اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ ہوا۔ تو اب یہ جو ایک ریلیز میں یہ لکھا گیا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات ہوئے، تو میرا خیال ہے یہ 9 مئی کی طرف جا رہے معاملات، اور اب عمران خان صاحب کے خلاف ایک اور کیس بننے والا جس کے اندر جنرل فیض حمید صاحب کے جو ایویڈنس ہیں وہ میرا خیال ہے بڑے کنکریٹ ثابت ہوں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ بھی ہوگی ہو جو کل کو عمران خان صاحب کے گلے سے جائے۔ صحیح جاوید چودھری صاحب، آپ اس پورے کیس کو اگر دیکھیں تو بڑے پروسپیکٹ میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ آئندہ آنے والے وقت میں اس کے امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں آپ، فوج کے اندر بھی اور باہر بھی، سویلینز کے طور پہ بھی؟ دیکھیے، ایک تو فوج کے اندر امپیکٹ تو یہ ہے کہ پہلا ڈی جی آئی ایس آئی ہے جس کو باقاعدہ گرفتار کر کے جس کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، یہ ایک میرا خیال ہے نئی ہسٹری لکھی جا رہی ہے پاکستان میں۔ اور دوسرا اس کا جو پہلو ہے وہ عمران خان ہے، کہ اب میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے خلاف کو اور ایک کنکریٹ قسم کا کیس بننے والا ہے، جس سے اب عمران خان صاحب کی جان چھوٹنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں ڈی جے آئی ایس آئی جو ان کی سٹیٹمنٹ بھی ہوگی۔ تو اب مجھے تو یہ فیل ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک نیا ایک مشکل مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ صحیح جاوید چودھری صاحب، کیا اس کیس سے فوجی افسران کا اعتماد اور کارکردگی بہتر ہوگی؟ کہ آپ کی رائے میں اس کیس کے نتائج سے دیگر فوجی افسران کے اعتماد اور کارکردگی میں بہتری آئے گی؟ جی، بہت بہتری آئے گی، کیونکہ اب کوئی بھی شخص جو اہم پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے لیول پہ کوئی اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکے گا، وہ اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک بہت ساری اس ٹائپ کی روایات موجود ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ الیکشنز ہم نے اس طرح کروانے ہیں تو اس میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں پیسوں کا لین دین ہوا ہے۔ پھر جو اننیسیسرلی لوگوں کو گرفتار کر لینا، اننیسیسرلی ان کو ٹارچر کر دینا، اور بزنس مین جو ہیں ان کو ان کی آرم ٹویسٹنگ کرنا، اس ٹائپ کے بہت سارے واقعات ماضی کے اندر ہوتے رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے اس وقت بھی ہوں۔ لیکن یہ جو گرفتاری ہے اس کے بعد میرا خیال ہے کوئی بھی پاورفل آدمی جو پاکستان کے اندر کام کر رہا ہے یا کسی عہدے پہ ہے وہ بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو جائے گا
اسے اندازہ ہوگا کہ کل کو میں جنرل فیض حمید بھی بن سکتا ہوں. تو یہ میرا خیال ہے پورے سسٹم کے لیے بہت بہتر ہوگا. دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب انہوں نے اپنا ڈی جی ISI نہیں چھوڑا اور اس کے خلاف کارروائی کر لی تو پھر جو باقی ادارے ہیں ان کے سربراہان کو کیسے ریلیف دیا جا سکے گا. تو یہ کلیئر میسج آئے گا کہ جناب ہم تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی صفائی کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ لوگوں کو بھی دیکھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم صفائی کرتے رہیں اور آپ گن ڈالتے رہیں. تو دوسرے ادارے جو ہے میرا خیال ہے ان کی طرف بھی اب دیکھنا شروع کیا جائے گا, ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. سر یہ بھی کہیے گا آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کس طرح سے ہوتی ہے اور کیا جنرل ریٹائرڈ فیض کے پاس کوئی آپشن ہے اب؟ جی, جنرل فیض حمید صاحب کے پاس سرحد تو آپشن نہیں ہے, کیونکہ اس ہائیسٹ لیول پہ اس طرح کسی کی گرفتاری ہونا اور اس کے خلاف ظاہر ایویڈنس ہیں باقاعدہ, کیونکہ کورٹ مارشل اتنا آسان کام نہیں ہوتا. جب تک ایویڈنس نہ ہو اور پراپر ایویڈنس نہ ہو اس سے پہلے یہ کورٹ مارشل نہیں ہوتا. اور پھر کورٹ مارشل ہونے کے بعد ایک ایسے شخص کو کہ جو آرمی چیف بن رہا تھا اس کو گرفتار کیا گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اب جنرل فیض حمید صاحب کو کسی طرف سے کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اگر یہ مل سکتا ہوتا تو کبھی یہ خبر نہ آتی. اب یہ خبر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خلاف فائنڈنگ جو ہے وہ مکمل ہو چکی اور اب کاروائی جو ہے نا وہ ہو چکی ہے. اب یہ کاروائی ہو چکی ہے, اب ان کے خلاف کورٹ مارشل ہو چکا ہے اور ان کی گرفتاری ہو چکی ہے. اب یہ سزا اناؤنسمنٹ کی کا معاملہ رہ گیا اور میرا خیال ہے کسی اور سزا بھی اناؤنس ہو جائے گی. صحیح. جاوید چوہدری صاحب, اگر ٹاپ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کیس کو ایک طرف رکھ کر دیکھا جائے تو کیا جس طرح آپ نے ذکر کیا ہے اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں, سیاسی پہلوؤں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کس طرح اس کو واضح کریں گے؟ سیاسی پہلو یہی ہے کہ اس کے بعد جب یہ ریٹائر ہو چکے تھے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیتے رہے. اس میں ایک بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا, وہ یہ تھا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے, PDM کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت ان کے جو ADC تھے انہوں نے اپنے پاس ایک موبائل رکھا ہوا تھا جس کو وہ آن کر دیتے تھے, اور اس وقت جنرل فیض حمید صاحب کور کمانڈر تھے بھاولپور میں, اور وہاں پہ اس کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اس موبائل فون کی, اور جو پرائم منسٹر اس وقت ایک احکامات دیتے تھے یا جو گفتگو کرتے تھے وہ جنرل فیض حمید صاحب کے پاس آتی تھی, اور وہاں سے پھر کچھ لیک بھی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ساری جو چیزیں تھی وہ عمران خان صاحب تک پہنچی, پاکستان تحریک انصاف تک پہنچی. تو اس کے بعد وہ جب وہ لیک ہوئی تو اس کے بعد جب تحقیقات ہوئی تو وہ جو ADC تھے وہ پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے. جب گرفتار ہوئے تو انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ میں تو اپنے امیڈیٹ باس جو تھا اس کو رپورٹ کر رہا تھا, اور امیڈیٹ باس ان کے جنرل فیض حمید صاحب تھے, کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب نے ان کو وہاں پہ تعینات کروایا تھا. تو وہ بھی ایک واقعہ تھا جسے بعد میں پرائم منسٹر صاحب نے معاف بھی کر دیا تھا بڑے کھلے دل کے ساتھ. لیکن ظاہر ہے وہ ایویڈنس ہے باقاعدہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف کہ ایک موبائل ADC کو دیا گیا تھا اور اس موبائل کے اوپر صرف ایک ہی نمبر تھا جس کے اوپر اس کی کال جاتی تھی اور وہاں پہ پھر ریکارڈنگ ہوتی تھی. تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جو بڑے گمبھیر ہیں. اس کے علاوہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو باقاعدہ ٹارگٹ کیا گیا 200 مقامات کو, اور یہ جو 200 مقامات پہ ٹارگٹ ہوئی تھی چیزیں وہ اتنی آسان نہیں تھی, اور جب تک کوئی انسائڈر نہ ہو اس وقت تک باہر کے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کون کون سے سینسٹیو پورشن یا پوائنٹس ہیں جہاں پہ اگر اٹیک کیا جائے تو پاک فوج متاثر ہو سکتی ہے یا پریشان ہو سکتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نکل آئیں, اور اگر خدا نخواستہ وہ ذمہ دار نکل آئے تو یہ ایک بہت بڑا خوفناک قسم کا اسکینڈل ہوگا پاکستان فوج میں کہ اس لیول کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی مل کے پاک فوج کو یا پاکستان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو ناظرین ایک معاملہ تو تھا لیک سٹی کا, جو لیک سٹی کا مالک تھا ناظرین, جب یہ ISI کے DG ISPR کے ISI کے یہ انچارج تھے تو تب انہوں نے لیک سٹی کا جو مالک تھا اسے اٹھوایا, اسے مارے گیا, اس پہ FIR دلوائی گئی, اسے اغوا کروایا گیا, اسے مارے گیا, اس سے پیسہ لوٹا گیا اور جو کچھ بھی انویسٹیگیشن کی گئی تو وہاں پر ان کا جو بھی ریکارڈ تھا وہ بھی بنا ہوا تھا. ایک تو ان پہ لیک سٹی کا کیس تھا, دوسرا ان کا معاملہ تھا 9 مئی سے ریلیٹڈ. اگر کہا جاتا ہے کہ 9 مئی سے ریلیٹڈ جتنی بھی فوجی تنصیبات کے اندر جو جتنی چیزیں تھیں یہ بھی سارا PTI کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان کو سب کو فیض حمید نے انفارمیشن دی کہ آپ یہاں پر حملہ کریں, یہ بھی ان سے منسوخ کیا جا رہا ہے. اور یہ PTI PTI میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سپورٹ کرتے رہے PTI کو, اور تمام اندرونی معاملات PTI کو یہ فوج کے جو جتنے بھی تھے ان کو ان سے آگاہ کرتے رہے ہیں, اس لیے بھی ان کو کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے. ناظرین یہ بتا رہے ہیں جاوید چودھری صاحب. ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو میرے چینل ضرور سبسکرائب ضرور لائک کر دینا. چلتے نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لیے